السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج 18 تاریخ ہے، بروز منگل، پاکستان کے وقت کے مطابق 12 بجے کا ٹائم ہے، اور میں آپ کو آج پاکستان کے حوالے سے اور کچھ بین الاقوامی سطح پر کچھ تھوڑی سی خبروں پہ تجزیہ دینے کی کوشش کروں گا۔ کل سے خبریں جو چل رہی ہیں اور مسلسل چلتی رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں آج صبح بھی بات ہوتی رہی ہے کہ عمران خان کی صحت کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور عمران خان کی جان کو جیل میں بہت خطرہ ہے، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی جان کو فوری طور پر کوئی بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ یہ میرے اپنے خیالات بھی ہیں اور میری کچھ اپنی معلومات بھی ہے۔ عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش تو یہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے یہ تو گزشتہ تقریباً 2 سال سے کر رہا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ بھی اس حوالے سے آن بورڈ تھی کہ عمران خان کو ٹوٹل ایلیمینیٹ کر دیا جائے، پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، اور یہ معاملہ تو تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مارنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے بھی مارنے کی کئی دفعہ کوشش ہوئی ہے، اور بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں، جتنے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ ساری کوششیں ان کو الٹی پڑتی جا رہی ہے۔ جتنا وہ عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی عمران خان کا خط بڑھتا ہے۔ تو یہ واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے عمران خان سے کچھ کام لینا چاہتا ہو، یہ میرا خیال ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 2 روز قبل ایک پاکستان کی اہم شخصیت نے طالبان اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک تقریر کی تھی نوجوانوں سے، اور اس نوجوانوں کی تقریر کے حوالے سے بھی انہوں نے طالبان اور ٹی ٹی پی کو سامنے رکھ کر عمران خان کو بھی نشانہ بنایا تھا، اور کچھ باتیں ایسی کی جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ وہ کسی کے کو بھی مطلب بخشنے کے چکر میں نہیں ہے، اور مطلب ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا مطلق نیان، ایک شخص جو کہ جن کی بھاؤں کے کہتے ہیں ابروئے جنبش جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہل نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ دیکھیں کہ جناب کس طریقے سے ساری دنیا میں اس بڑی شخصیت کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں پاکستان تو پاکستان، بین الاقوامی سطح پر جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر میمز بنائی جا رہی ہیں، حکومت کی پورے پاکستان کا مذاق بنایا، پاکستان کے پورے اداروں کو اس قدر جسے کہتے ہیں کہ اردو میں لتھاڑا جا رہا ہے کہ میں پریشان ہوں دیکھ کے کہ کیا صورتحال، کیا ضرورت تھی اس قسم کی باتیں کرنے کی جن کا کہ کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، اور اس قدر جھوٹ بولنے کی یا دروغ گوئی کرنے کی۔ بہرحال اب یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پاکستان پہ بند کریں گے، کس کس کا بند کر دیں گے؟ جرمنی کا بھی بند کر دیں گے، امریکہ کا بند کر دیں گے، فرانس کا بند کر دیں گے، کس کس کے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوفی والی بات تھی۔ ڈے بیفور یسٹرڈے بھی میں نے کہا تھا کہ اس قسم کی باتیں کرنے سے بلکہ ان کا اپنا بھی امیج حکومت کا خراب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ریئل جو ہے جو حقائق ہیں اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ملکی حالات کو بہتر کیا جائے۔ کل ایک اور بڑی خبر چل رہی تھی، وہ شام کو بھی چلتی رہی اور آج بھی کچھ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کا کل بڑا چرچا تھا کہ انہوں نے بڑا ہنگامہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کی جو باتیں ہوتی نا، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی باتوں کو بڑے بڑے خبر رساں ادارے، بڑے ٹی وی والے، بڑے وی لاگرز جو ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب تباہی مچ گئی، وہ کبھی خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ وہ اگر کھڑے ہوں گے خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی فضل الرحمان صاحب ہیں جن کی مدد کی وجہ سے آئینی ترامیم ہوئیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کس قدر وہ بازو ہلا ہلا کے باتیں کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کی آنیاں جانیں تھیں، پی ٹی آئی آ رہی ہے، فلانی جماعت آ رہی ہے، پیپلز پارٹی آ رہی ہے۔ وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے دیکھیں جناب پوری پاکستان کی سیاست میرے گرد گھوم رہی ہے، پوری پاکستان کی سیاست پہ اس وقت میں قابو کر رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے سب ملا کر اپنا سارا کام کروا دیا۔ کیا فضل الرحمان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ جب وہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرا رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ان کو واضح طور پر پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے منظور کرائی جا رہی ہے تاکہ آئینی عدالتیں بنیں، اور وہ تمام عدالتیں جو عوام کو ان کے رائٹس دینا چاہتی ہیں، جو عوام کو انصاف دینا چاہتی ہیں، ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور ایک ایسی عدالتیں بنائی جائے جو کہ بالکل حکومت کے ماتحت ہوں۔ تو کیوں یہ انہوں نے یہ کام کیا؟ اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت جو ہے یہ قابو کر لے گی سارے معاملات۔ پی ڈی ایم 1 سے لے کے پی ڈی ایم 2 تک جو بھی کچھ کیا ہے وہ فضل الرحمان نے تو کیا ہے، لیکن آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر عمران خان کے حوالے سے دباؤ آ رہا ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں عمران خان
کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ سمیت بڑی تمام طاقتیں عمران خان سے متاثر ہیں اور وہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. تو اس وقت انہوں نے بھی اپنا دیکھا کہ بھائی مجھے بھی اپرچونسٹ تو ہیں, تو وہ فوری طور پر وہ اتنی بلند و بانگ باتیں کرنے لگی. ورنہ کل جو باتیں انہوں نے کی ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, اس سے پہلے کیوں نہیں کی؟ ان کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ کیسے انہوں نے اس پارلیمنٹ کو قبول کر لیا؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا, دوسری دفعہ اسی جانب اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں, اسی پارلیمنٹ کی قانون سازی میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ منافقانہ رویہ ہے, لوگوں کو پہچاننا ہوگا. یہ بس اب جتنے بھی سیٹیں ان کو ملی ہیں, آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو چاہیے ان کو پہچانے, ان کو آئندہ یہ سیٹیں بھی نہ دیں. یہ سب منافق لوگ ہیں, یہ ہمیشہ قوم کی جذبات کو اور قوم کی امنگوں کو بھیجتے ہیں. ملکی حالات جو ہے اسی طرح خراب ہو رہے ہیں. رات کو معاملات کچھ اس طرح چل رہے ہیں کہ کچھ شخصیات کی رات کو عمران خان سے ملاقات ہوئی. میں کوشش کر رہا ہوں, ابھی 12-1 بجے کا ٹائم ہے, مجھے ابھی صحیح پتہ نہیں لگ پایا, لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس ملاقات کے بعد کچھ رات کو جو دارالخلافہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا. کچھ شیطانی مشورے لوگ دے رہے ہیں, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پوری دنیا یا پورا پاکستان جس وقت ایک میچوں کی طرف لگی ہوگی, دنیا کی پوری توجہ ظاہر ہے ہمارے پاس میچ ہونے جا رہے ہیں, اولمپک چیمپئن شپ ہو رہی ہے کرکٹ کی, تو لوگوں کی توجہ وہاں پر ہوگی. اس دوران جو ہے نا عمران خان کا اسکرو جو ہے نا بقول ان کے ٹائٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ یہ بھی درست تو نہیں ہے, لیکن وہی بات وہی آتی کہ قوم کی طرف سے خاموشی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو دباؤ آ رہا ہے, اور جو اب یورپین یونین کی طرف سے بھی جو دباؤ آئے گا, اس کی وجہ سے وہ تمام قوتیں جو مایوس ہو رہی تھیں اس اسٹیبلشمنٹ یا اس حکومت سے خوفزدہ ہو گئی تھیں, وہ آہستہ آہستہ متحرک ہو رہی ہیں. وکلا سمیت کئی لوگ جو ہیں سب کھل کر باتیں کر رہے ہیں. محمود اچکزئی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی, اور بڑا کھل کے انہوں نے واضح کہی وہ بات, وہ جو حقیقت ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں, یہ جو فوج ہے, سارے فوج کی ساری عزت کرتے ہیں. فوج تو اپنی ہوتی ہے نا, فوج کی کون وہ کرے گا؟ فوج کی عزت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے, لیکن فوج کی جو اجزائے ترکیبی رکھی گئی ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ تو ہمیں صرف 4 ضلعوں کی نظر آتی ہے. نہ اس کے اندر کوئی اردو بولنے والوں کا, پرویز مشرف تھے اس وقت تھا, اردو بولنے والے کہیں نظر نہیں آتے, بلوچی کوئی صحیح نظر نہیں آتے, پشتو نظر نہیں آتے, وہ سندھی نظر نہیں آتے. تو باقاعدہ آخر کیا یہ صرف اور صرف ٹھیکہ پنجاب کے 4 ضلعوں کے پاس ہے, وہی مطلب محب وطن, اس کے علاوہ کوئی محب وطن نہیں ہے؟ بڑی درست انہوں نے بات کی, اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس طریقے سے پنجاب کی کو ایک بڑا صوبہ رکھ کے اور پنجاب کی بنیاد کے اوپر جو بالادستی پورے پاکستان کے اوپر رکھی جا رہی ہے, یہ انتہائی الارمنگ ہے. اور میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ملکی حالات خراب ہو رہے ہیں, نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور جو صورتحال مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی وہ مشرقی پاکستان والی صورتحال اب یہاں پیدا ہو رہی ہے. اور اب صورتحال جو ہے انتہائی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. میں حقیقت کی بات بتا رہا ہوں, یہ بات جو ہے جو میں تو تقریباً 1-2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے کے پی کو اور بلوچستان کو جس طرح نظر انداز کر رہے ہیں, جو ظلم و ستم کر رہے ہیں کہ جو بھی آدمی سیاسی ملا اس کو آپ نے پکڑ لیا, نہیں ہوا تو اس کو مار دیا, اٹھا کے پھینک دیا, اور یہ بھی ایک نیا وتیرہ بن گیا. یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں تو نیا وتیرہ رہا ہے کہ جس کو یہ اٹھا کے مار دیتے ہیں, مارنے کے بعد جو مخالف ہوتا کہتے یہ جناب وہ کے پی اس کا تھا, ٹی ٹی پی کا تھا, وہ فلانا بلوچ لیڈر کا تھا, وہ فلانا سندھو دیش کا تھا, وہ فلانا مہاجر لیڈر تھا, وہ بھارت کا ایجنٹ تھا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ اب یہ نہیں چلیں گی, یہ سارے معاملات اب لوگوں کو پتہ, کیونکہ اب تو دنیا میڈیا اتنا اوپن ہو گیا ہے, سوشل میڈیا, کہ ایک منٹ کی خبر پتہ لگ جاتی ہے. اسلام آباد میں آپ نے سارے اتنے لوگ وہاں پہ مار دیے, اتنا بڑا میسیکر ہوا وہاں پہ, لوگ کوئی نہیں مرا. 10 لوگ مجھے ایسے ملے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار تھے, وہ منہ بند کر کے بیٹھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلانا تھا, فلانے کا تھا, وہ گیا تھا, اس کی لاش ہی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ابھی تک غائب ہی ہیں وہ لوگ. تو یہ چیزیں چھپتی تو نہیں ہیں. تو اس صورتحال سے جو ہے انتہائی خطرناک ہے, صورتحال بڑھتی جا رہی ہے. اور اب یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال اب کیوں خطرناک, تو یہ سلسلہ تو چلا رہے ہیں نا, یہ 2 سال سے جب سے عمران خان کو انہوں نے ناجائز طور پر بند کر رکھا. ابھی وہ ساتھ میں کہتے ہیں آفاق احمد کو بھی انہوں نے اٹھا کے بند کر دیا, وہ ٹینکر کہتے ہیں انہوں نے جلایا. بھائی آفاق احمد تو جیل میں, وہ 5 ٹینکر کیسے جل گیا؟ اب 5 ٹینکر دوبارہ جلے تو کیا آفاق احمد نے پھر جیل سے آرڈر کیا یا آفاق احمد کے کارکنان گئے تھے دوبارہ؟ تو یہ جو سیاسی انتقام کی بنیاد پر جو معاملات کر رہے ہیں, اب اس کو چاہیے ان کو کہ اس پہ نظر ثانی کرے, حکومت نظر ثانی کرے. کیوں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے, کیونکہ امریکہ نے مودی کو اجازت دے دی ہے. امریکہ نے, یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں, امریکہ نے مودی کو اجازت دی ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے جو صورتحال اگر بہت اچھی ہے تو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. یہ میں نے آپ خبر دے رہا ہوں آپ کو, یہ ایگزیکٹلی ایسی بات ہے کہ جو چاہے کریں آپ. تو مودی نے کیا, ہندوستان نے کیا تھا نا, بلوچستان مشرقی پاکستان کو علیحدہ, تو صورتحال تو یہی تھی.
تو اب آپ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے جو سیانے ویانے ہیں، بڑے ماہر جو اپنے آپ کو جغادری سیاستدان کہتے ہیں، تجزیہ نگار، ٹیلی ویژن پہ لٹکتے رہتے ہیں سارا دن آ کے 8 بجے کے سلاٹ یا 9 بجے کے سلاٹ پہ، کہتے ہیں نہیں جی فیصل صاحب وہ اصل میں 1000 لمبا سمندر تھا، اور بھائی وہ 1000 میل لمبا سمندر سے وہ دوری نہیں تھی، وہ دوری تو کچھ بھی نہیں تھی جو دوری اب پیدا ہو رہی ہے. جو اس موجودہ حکومت کی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنی دوریاں پیدا کر دی، وہ اتنی دوری مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان وہ دوری نہیں تھی، وہ دوری بہت کم تھی، جو دوری اب عوام اور اداروں کے درمیان ہو گئی ہے، عوام اور عدلیہ کے درمیان ہو گئی ہے، عوام اور فوج کے درمیان ہو گئی ہے، عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو گئی ہے. یہ دوری سب سے زیادہ خطرناک ہے. وہ دوری کچھ نہیں تھی، وہ دوری تو پھر بھی آپ پاٹ سکتے تھے، لیکن یہ دوری جو پیدا ہو گئی یہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں صوبوں کے اوپر توجہ دیں اور یہ حالات جو ہیں اس کو بہتر کریں تو بہت اچھا ہے. اب یہ امریکہ کی طرف سے دھکا پڑا ہے ان کو، تو انہوں نے کام تیز کر دیا ہے. بھاگے بھاگے آج وہ زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے آج بات کر رہے تھے ایوان صدر کے اندر، سی پیک کے حوالے سے سنا، بڑا تیز کام کر دیا گیا ہے. اور آج ایوان صدر میں کانفرنس ہوئی ہے، آپ نے باتیں تو سن لی ہوں گی جس طرح وہ کی ہے. بہرحال ان تمام چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ جو صورت، جب تک یہ اندر کی صورتحال صحیح نہیں کریں گے، جب تک یہ معاملات کو درست نہیں کریں گے، عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، معاملات کو درست نہیں کریں گے، عوام کو اعتماد نہیں لیں گے، اس قسم کی کانفرنسیں وغیرہ سب نیل ہیں، نیل بٹا نیل، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ بات میں ہمیشہ 2 سال سے کہہ رہا ہوں، آج کی تاریخ نوٹ کر کے، دن 12 بجے کا ٹائم نوٹ کر کے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان کا. ترکی کے ساتھ بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، وہ اردگان آ گئے تھے، ان کے ساتھ گلے ولے مل کے جناب وہ دکھا رہے ہیں. آج میں پرائم منسٹر صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ وہ ہم پتہ نہیں اب روڈے ووڈے پتہ نہیں انٹرچینج وغیرہ اردگان کے نام سے بنا رہے ہیں. فرما کیا رہے ہیں کہ میں بنا کے اس کی تصویریں جو ہے نا اردگان کو بھیجوں گا اپنے بھائی کو. بس یہ تصویروں کے چکر میں مر گئے. یہاں سے وہ ان کی بھتیجی بھی تصویریں بناتی ہیں، کبھی ٹریکٹر پہ چڑھ رہی ہے، کبھی کوئی جہاز پہ چڑھ رہا ہے، کبھی کوئی چڑھ رہا ہے. اللہ خیر کرے کسی دن کو پھانسی پہ نہ چڑھ جائے، وہ بھی تصویر کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لگتی نظر آئے. اللہ خیر ہی کرے. جو یہ تصویریں ان کو لگانے کے شوق ہے، ہر چیز کی تصویریں لگاتے ہیں، اور وہ اب اردگان کو بھی تصویریں بنا کر بھیجیں گے. ادھر آج فاروق ستار صاحب کو میں نے دیکھا کل، وہ پی پی کے اوپر بڑے چڑھے دوڑے تھے کراچی کے حوالے سے، بڑے وہ کراچی کے اردو اسپیکنگ کے اور لوگوں کے بڑے وہ ہمدرد بن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. اور آج وہ صبح دیکھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک آنکھ دکھائی ان کو، تو وہ جا کے صبح پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے اور شرجیل میمن کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، دس از اے ٹائم، اور یہی بات عمران خان سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان سیاستدانوں کو پہچانو. انہوں نے کرپشن کی ہے، بے انتہا بدعنوانیاں کی ہیں، اور اپنے ریکارڈ کو اتنا خراب کیا ہے کہ ان کی تمام فائلیں، اتنی موٹی موٹی فائلیں نا اسٹیبلشمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. وہ ایک پھرا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں لو جناب ابھی ہم کٹوائیں آپ کے خلاف FIR، وہ فوراً ادھر چلے جاتے ہیں. تو اب قوم کے لوگ، یہ وقت ہے کہ قوم کو پہچاننا ہوگا. ان تمام سیاستدانوں سے جان چھڑائے اور ان کو پہچان لیں. دس از دا ٹائم. اگر ابھی بھی آپ نے ان کو نہیں پہچانا تو پھر وہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اس ملک آپ کا مستقبل کبھی نہیں سدھر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اس طرح دنیا کے طاقتور حلقے بھی اپنے معاملات کو گرفت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج وہ ملاقات ہو رہی ہے ٹرمپ کی ٹیم کی اور پیوٹن کی ٹیم کی، اس کے حوالے سے یوکرین اور رشیا کی جنگ کے حوالے سے. ذرا آپ دیکھیں ٹرمپ کا دماغ دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے سعودی عرب کو جو ہے نا غزہ سے ہٹا کے، اور سعودی عرب کو اور قطر کو، یعنی سعودی عرب تو اسلامی دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے نا، تو سعودی عرب کی تو بنیادی طور پر توجہ غزہ پہ ہونی چاہیے تھی نا، کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہ غزہ سے ہٹ کے سعودی عرب کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر آ جائیے. سعودی عرب میں وہ پیوٹن والے بھی آئیں گے اور وہ زیلنسکی والے بھی آئیں گے، اور وہ وہاں پر آ کے بیٹھیں گے اور سعودی عرب جو ہے میڈیٹ کرے گا. کتنی پیار کے ساتھ سعودی عرب سے کی توجہ، مسلم دنیا کی توجہ کو وہ بانٹ رہے ہیں ٹرمپ، اور ادھر دوسری جانب جو ہے ان اپنے سارے کام کر رہے ہیں. اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی واہ واہ. بھئی یہ کام ان کا نہیں ہے. بنیادی طور پر ان کو چاہیے تھا سعودی عرب کو اور یہ مسلم دنیا کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر آواز اٹھائیں. حالانکہ اس وقت OIC کا اجلاس بھی ہونا ہے، پتہ نہیں OIC کیا کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ نہایت ہی مطلب ساری دنیا کے اندر اپنے اپنے مفادات کو گرپ کرنے کی بڑی تیز کوششیں ہو رہی ہیں. امریکی امداد جو دیتی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اب وہ کنفرم ہوتی ہے، بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے اب کہہ دیا کہ جتنی پاکستان کو امداد ملی ہے اور جو لوگ پاکستان کی امداد کو دی جاتی رہی ہے، اس کا اب جو ہے نا باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ ہوگا. اور مجھے جب میں نے آپ کو خبر پہلے بھی آپ کو جب یہ آنے سے پہلے دی تھی ٹرمپ کے آتے ہی، کہ میں نے کہا یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ رچرڈ گرینیل وغیرہ کے اور جو دوسرے لوگوں کے ٹویٹ آ رہے ہیں، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. لیکن لوگ تو، ہماری تو عادت ہے نا، ہر چیز مذاق میں اڑا دیتے ہیں لوگ، کیونکہ حکومت کو تو یہ پتا تھا کہ ہم نے 25 کروڑ عوام کو دبا لیا تو ہم ہو سکتا ہے ساری دنیا کو دبا لیں گے. تو اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے آڈٹ کا کہہ دیا، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جتنی پاکستان کو ہم نے امداد دی تھی پڑھائی کے لیے، دوسروں کے لیے جن معاملات کے لیے، وہ پاکستان نے اس پہ خرچ نہیں کی ہے، اور وہ سارے کے سارا کرپٹ پولیٹیشین اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ بیوروکریسی کی کھا گئی ہے. تو یہ بیوروکریسی جو کرپٹ ہے
اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرپٹ ہے اور یہ جو ہمارے سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ پاکستان کو بھی انہیں کا یہی ذمہ دار ہے اس پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں. اور اب وہ بار بار پھر وہی بات میں گھوم کر آتا ہوں جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اب یہ ذمہ داری جو ہے نا قوم کے اوپر ہوتی ہے کہ اتنی چیزیں کھلنے کے باوجود، پہلے تو عمران خان کہتا تھا نا کہ سیاستدان چور ہیں، پہلے تو دوسرے لوگ کہتے تھے نا کہ سیاست لوگ مانتے نہیں تھے کہ عمران خان ہے. اب تو عمران خان بھی کہہ گیا، اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، اب تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، جو پیسے دیے ہیں پیسہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ میرا پیسہ کھا گیا. اس نے بتا دیا کھل کے چیزیں آ رہی ہیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے یونیورسٹیز کے نام کے اوپر، کس کس ڈیولپمنٹس کے نام کے اوپر، ہیومن رائٹ کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے کس کس مد میں انہوں نے پیسے لیے اور کہاں وہ پیسہ گیا. تو اس کے بعد بھی اندر سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بیرون ملک سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. سوچنا آپ کا کام ہے، بتانا ہماری فرض بنتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.